ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، سورہ انفال کی ان آیات کریمہ کی ذیل میں ہم نے قرآنی انسان کی تلاش اور جستجو کا سفر آغاز کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی خصوصیات کو اور اوصاف کو بیان کیا ہے، اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ انسان مومن ہے، اور مومن کی پہچان اور مومن کی شناخت اس کے خاندان، قبیلے اور نام و شہرت سے نہیں ہوتی، بلکہ مومن کی شناخت اور اس کی پہچان اس کے کردار، اس کی گفتار، اس کی رفتار سے ہوتی ہے۔ وہ بولتا کیسے ہے، وہ زندگی کیسے گزارتا ہے، اس کی پریکٹیکل لائف کیسی ہے، اس کی اسی اعتبار سے اس کی شناخت ہوگی اور اس کی پہچان ہوگی۔ تو کئی صفتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا جن میں مومن قرآن کی زبان میں رسپانسبل ہوتا ہے، اس کا ہر ایکشن، اس کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکارڈ کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا۔ اور کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا کہ مومن کا ایمان آیات پروردگار عالم کو پڑھنے کے بعد، یا آیات پروردگار عالم کو سننے کے بعد، یا آیات پروردگار عالم کو دیکھنے کے بعد اس کا ایمان دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مومن رکتا نہیں ہے، مومن کے ایمان میں حرکت پائی جاتی ہے اور مومنٹ پائی جاتی ہے۔ کتنا بلند ہوگا مومن، اس کے بلندی کے لیے کوئی چھت نہیں ہے، جتنا چاہے انسان اپنی بلندی کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایمان کے 10 درجے بیان کیے گئے ہیں، 10 سٹیجز بیان کیے گئے۔ سٹیجز ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ 10 سٹیجز کو بھی طے کرنا ایک دشوار مرحلہ، اٹس ناٹ ایزی، کہ ایک ڈیفیکلٹ مرحلہ ہے۔ انسان کوشش کرے کہ ان 10 درجوں کو حاصل کرے، اور اس کے بعد بھی انسان پریکٹس کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو ایلیویٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ لہم درجات عند ربہم، یہ انسان کے دیے ہوئے درجات نہیں ہیں، یہ انسان کی عطا کردہ پوزیشن نہیں ہے کہ انسان لمیٹیڈ ہے تو پوزیشن بھی لمیٹیڈ ہو، انسان محدود ہے تو اسٹیٹس بھی اس کا محدود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے کہا ہے کہ درجات اس کے لیے ہوں گے، سٹیجز اس کے لیے ہوں گے عند ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اسے مقام چاہیے عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، وہ مقام عطا کرتا ہے۔ تو خوبصورت صفت ہے کہ انسان اپنے ایمان کو پانی دے، اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کی نشانیوں کو پڑھتا جائے تو انشاءاللہ اس کا ایمان بڑھتا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جو نشانیاں ہم دیکھیں زمین میں، آفاق میں، اپنے وجود میں، قرآن مجید کی آیتوں میں، ان نشانیوں سے نصیحت حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں، اور اپنے ایمان کو دن بدن مضبوط بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے انشاءاللہ۔ اس توفیق کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کی ہے صاحبان ایمان کی، بہت ہی ضروری صفت ہے۔ ان صفت اگر وہ انسان کو حاصل ہو جائے، انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ علی ربہم یتوکلون، توکل کی صفت صاحبان ایمان میں پائی جاتی ہے، جس پر گفتگو ہونی ہے اور کم گفتگو ہوتی ہے۔ کہ جب ایمان کے ایلیمنٹس کی بات آتی ہے، کبھی کبھار ہم نشانیاں بتاتے ہیں، ایمان کی نشانیاں کیا ہیں، ایمان کی سائنس کیا ہیں، کبھی کبھار ایمان کے ایلیمنٹس ہیں جو پلرز کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر احادیث کی طرف ہم مراجعہ کریں تو بتایا گیا ہے کہ ایمان کے کچھ ایلیمنٹس ہیں، ان ایلیمنٹس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، ارکان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ رکن یعنی پلر، رکن یعنی ایسا رکن جس پر ایمان ٹھہرتا ہے اور ایمان ٹکتا ہے۔ 8ویں امام علی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایمان کے 4 رکن ہیں، 4 ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے ایمان کو
بنانے، بچانے، مضبوط کرنے اور سنوارنے کے لیے ضروری ہیں۔ پوچھا گیا مولا وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلا ایلیمنٹ یہ ہے، رکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کمپلیٹ اور مکمل طور پر اپنے آپ کو سبمٹ کرے، جسے کہتے ہیں تسلیم۔ اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام کے مقابل میں ٹوٹل سبمیشن در حقیقت ایمان کا پہلا رکن ہے۔ یہاں آنے کے بعد بہت سارے لوگ اپنی انا کو شامل کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو شامل کرتے ہیں، اپنے ڈیزائرز کو شامل کرتے ہیں، اپنی پسند کو شامل کرتے ہیں۔ انسان کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کے حکم سے دور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کر پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے۔ بعض کامنٹیٹر نے خوبصورت تشریح کی اس کی، وہ یہ کہ جو کچھ انسان کی زندگی میں ہے اور ملنے والا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے انسان کی زندگی میں، سب کو اللہ کی طرف سے سمجھے۔ جب اللہ کے کمانڈ کے مقابل میں تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار کہتا ہے نا دعائے کمیل میں مولا کائنات فرماتے کبھی کبھار انسان یہ سوچتا ہے کہ میں حادثے سے بچ گیا، میں ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، میں شکست سے بچ گیا، میں نقصان سے بچ گیا۔ مولا کائنات فرماتے ایسا نہیں ہے، تو بچا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بچایا ہے۔ کبھی کبھار کہتے ہیں میں نے بریک لگا لیا اور میں ایکسیڈنٹ سے بچ گیا۔ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے تیری آنکھوں میں اگر اونگ آ جاتی، نیند آ جاتی تو وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ تجھے بچایا کس نے ایکسیڈنٹ سے؟ کہ کتنی ایسی بلائیں ہیں جو دعائے کمیل میں کتنی ایسی بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، پروردگار تو نے ہمیں بچا لیا، اگر تو نہ بچاتا تو میرا بچنا ناممکن تھا۔ تسلیم کا مطلب یہ کہ وہ جو حکم دے حکم کے مقابل میں انسان اپنے آپ کو سرنڈر کرے۔ اور سرنڈر کا مطلب ہے انسان اپنے آپ کو عبد بنائے اس معبود کے مقابل میں، انسان اپنے آپ کو سلیو سمجھے اس مالک کے مقابل۔ وہ حکم دے رہا ہے، کیا کوئی سلیو اپنے اونر کا، اپنے مالک کے حکم کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر اتنا اختیار ہے کہ وہ کہے کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا؟ انبیاء کی زندگی اس لیے کامل ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مقابل میں سرنڈر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی فضیلت اسی لیے ہے، ان دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ فلما اسلما، دونوں نے کہا کہ پروردگار تیرا حکم ہمیں منظور ہے۔ یہ حکم گھر بدلنے والا حکم نہیں تھا، یہ حکم شہر بدلنے کا حکم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے لیے اللہ نے دیا ہو، اور یہ حکم انسان اپنی زندگی کے طریقے کو بدلنے کا نہیں تھا، یہ زندگی کا حکم نہیں تھا، در حقیقت یہ حکم بچے کو قربان کرنے کا حکم تھا کہ باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھے، اور حضرت ابراہیم نے کہا میں کاٹنے کے لیے تیار ہوں، حضرت اسماعیل نے کہا میں کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ فلما اسلما، باپ نے پوچھا کیا تم تیار ہو؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا کیوں نہیں، مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جب دونوں تسلیم ہو گئے اللہ کے کمانڈ کے مقابل میں، اللہ نے کہا میں نے تمہاری نیتوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ کبھی کبھار اللہ ایکشن ایکسیپٹ کرتا ہے، کبھی کبھار اللہ نیت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ وہ نیت اگر اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹ ہو جائے، وہ تیاری ہماری تیاری کہ ہم تیار ہیں قربان ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہاری تیاری مجھے قبول ہے۔ یہ تسلیم کا معنی ہے، اس لیے کہ وہ عبد ہیں۔ حضرت ابراہیم کی پہلی فضیلت یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عبد ہے۔ جو حدیث ہے ہمارے پاس کہ امامت تک کیسے حضرت ابراہیم پہنچ گئے، مکمل اللہ کی راہ پر چلتے چلتے عبد بنے، عبد کے امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے نبوت عطا کی، نبوت کے امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے رسالت عطا کی، رسالت کے امتحان میں کامیاب ہوئے اللہ نے خلت عطا کی، خلت کے امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنا دیا، امام بنا دیا۔ اور امام مت تک پہنچنے کے لیے راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ جب تک عبد نہیں بنے گا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ڈیوائن پوزیشن اور اسٹیٹس انسان کو عطا
نہیں کرے گا. کل کی تقریر میں نے کہا معراج والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو آسمان پر نہیں لے جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو آسمان پر نہیں بلا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ خاتم النبیین کو آسمان پر نہیں لے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا میں اپنے عبد کو معراج عطا کر رہا ہوں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو لے جاتا ہے. اور ہمیں بھی حکم ہے جب بھی تشہد نماز میں تشہد پڑھنا تو پہلے رسول کے عبد ہونے کی گواہی دینا, پھر رسالت میں آپ کی گواہی دینا. وہ اللہ کے بندے تھے تو رسول بنے, اللہ کے بندے تھے تو امام بنے, اللہ کے بندے تھے تو نبی بنے. جتنا بندہ بنتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام عطا کرتا چلا جائے گا. یہ تسلیم کا مرحلہ ہے. جی کسی اونر نے اپنے غلام سے کہا, ہوتا نا ہمارے یہاں پتہ نہیں یہاں بھی ہے سسٹم, گھروں میں کام کرنے والوں کا, گھر میں خدمت کرنے والوں کا. ایک بہت بڑا میسیج آج میں سن رہا تھا کسی خطیب کو کہ ہم گھروں کے کام کرنے والوں پر بھی کام نہیں کرتے. تبلیغ کی جہاں بات ہوتی ہے تو ہم دین کا پیغام ان تک بھی ہم پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. گھروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں صبح مثلا انڈیا پاکستان میں ڈرائیورز ہوتے ہیں, نوکر ہوتے ہیں, وہ صبح اپنے مالک کو سلام کرتے ہیں, سلام صاحب. سلام در حقیقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی آر ریڈی, وی آر ان یور سروس, ایٹ یور سروس. یہ سلام کرتے ہیں, آمادگی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم تیار ہیں سروس کرنے کے لیے. تو ایک سلیو کی طرح ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں, ایک عبد کی طرح کام کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اونر نے اپنے عبد سے پوچھا تیرا نام کیا ہے, تو اس نے کہا سر آپ جو نام رکھ دے وہ نام. تو کہاں رہو گے, کہا صاحب آپ جہاں رکھیں گے میں وہاں رہ جاتا ہوں. کہ کیا کھاؤ گے, صاحب آپ جو کھلائیں گے وہ ہم کھا لیں گے. تو اونر نے پوچھا ایسے جواب کیوں دیتے ہو, تو یہ نام تو ہوگا, کوئی جگہ کی پسند تو ہوگی, کوئی کھانا تو پسند ہوگا, وہ بتاؤ. تو اس عبد نے کہا, سلیو نے کہا, سرونٹ نے کہا صاحب سرونٹ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے, اس کی کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے. آپ جو نام رکھ دیں وہ نام مجھے پسند ہے, آپ جو جگہ دے دیں وہ جگہ مجھے پسند ہے, جو کھانا کھلا دیں وہ کھانا مجھے پسند ہے. جب اس کا یہ جواب سنا وہ مالک اونر, اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بڑا خوبصورت جملہ ہے میرے عزیزوں, میرے لیے اور آپ کے لیے. اس اونر نے کہا جو تصور غلامی کا تیرے ذہن میں ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں میرے ذہن میں آ جائے زندگی کامیاب ہے. اللہ کی بارگاہ میں میں عبد بنوں, پروردگار تو جو کہے وہ, تو پروردگار تو جس حالت میں رکھے وہ مجھے حالت پسند آئے. پروردگار جس سچویشن میں تو مجھے رکھے وہ سچویشن مجھے پسند آئے. پروردگار تو جس طریقے سے مجھے زندگی کو سنوارے مجھے وہ سجاوٹ پسند آئے, تو پھر انسان کی زندگی کامیاب ہے. یہ مومن ہے در حقیقت. یقین رکھے کہ پروردگار عالم میرے ساتھ, جو حسن ظن ہے نا, اللہ کی بارگاہ میں حسن ظن رکھنا توکل کا حصہ ہے. پروردگار تو جو کچھ کرتا ہے میرے لیے, میری بھلائی کے لیے کرتا ہے, میرے نقصان کے لیے نہیں کرتا. میری بھلائی کے لیے کرتا نا اللہ تبارک و تعالیٰ. نعمتیں دے گا تو بھلائی کے لیے, رحمتیں نازل کرے گا تو بھلائی کے لیے. ایک جملہ کہہ دوں بڑی ہمت کے ساتھ, اگر کوئی نعمت مجھ سے چھنتی بھی ہے تو میری بھلائی کے لیے, میری بھلائی کے لیے. کتنا خوبصورت جملہ ہے کسی مفکر کا, پروردگار میں دعا کرتا ہوں تو دے دیتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں, اور نہیں دیتا ہے تو میں اور خوش ہو جاتا ہوں. تو تیرا دینا عطا ہے, تیرا نہ دینا مصلحت ہے. تیری مصلحت تیری عطا سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تیری مصلحت تیری عطا سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. نہ دینے کا مطلب یہ کہ کوئی اچھی چیز, کوئی بڑی چیز میری تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے جو مجھے ملنے والی ہے, وہ مصلحت بڑی خوبصورت ہوتی ہے, عطا سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. تو یہ حسن ظن پر اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار اگر تو دے رہا ہے تو یہ تیری عطا ہے, نہیں دے رہا ہے تو تیری مصلحت ہے. تیری عطاؤں پر شکر ہے اور تیرے نہ دینے پر صد شکر ہے. اگر یہ تصور آ جائے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ سارے مراحل میں توکل کے سائے میں بتا رہا ہوں, ایمان کے درجات میں. تسلیم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرنڈر ہوں, جو کچھ تو کرتا ہے میرے لیے اچھے کے لیے کرتا ہے. یہ حسن ظن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھے. اور جو دوسرا توکلی کے سائے میں, ایمانی کے سائے میں گفتگو ہے وہ یہ کہ ایک تو تسلیم ہو,
کمپلیٹ سرنڈر کرے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور کبھی کبھار انسان جو دوسرا رکن ہے ایمان کا وہ یہ کہ پروردگار جو کچھ تو مجھے دے رہا ہے میں اس سے راضی ہوں. رضا بے حکم اللہ، عطائے اللہ بہت خوبصورت صفت ہے. اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تو جو دے رہا مجھ سے راضی ہوں. کنٹینٹمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ کو پلیز کرنے کی کوشش میں انسان زندگی گزارے، وہ در حقیقت ایمان کا کمال ہے. ایمان کا کمال ہے. کتنے ایسی زندگی ہماری گزرتی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، نہ لوگ کبھی خوش ہونے والے. بتائیے گا تھوڑا، آپ بھی میرا ساتھ دیجیے گا. لوگوں کے لیے کام کرتا ہے آدمی خوش کرنے کے لیے، لوگ بال کی کھال نکال لیتے ہیں. لوگ کبھی ہمارے کاموں سے، ہماری محنتوں سے، ہماری کاوشوں سے کبھی راضی نہیں ہوتے. کس کو راضی کرنا ہے؟ اور راضی کر بھی نہیں سکتا بندہ. ماں کو راضی کرے تو بیوی ناراض، بیوی کو راضی کرے تو ماں ناراض، بہن کو راضی کرے تو کوئی اور ناراض ہو جاتا ہے. سسٹم ہی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں کہ سسٹم ایسا نہیں ہے، انسان کی زندگی ہی ایسی ہے. کسی ایک کو خوش کرنا چاہے دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، کسی ایک کو پکڑ کے لے آئے دوسرا بھاگ جاتا ہے. بندوں کو راضی کر ہی نہیں سکتا انسان. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دے، رضایت کی کوشش میں سفر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو مضبوط بنا دیتا ہے. بس ڈھونڈنا یہی ہے. اور آسان یہ ہے کہ میں ہمیشہ جملہ کہا کرتا ہوں، بندوں کو راضی کرنا دشوار بھی ہے، مشکل بھی ہے. میں تو آج کی دنیا میں کہتا ہوں ناممکن ہے. ناممکن ہے جی. بندے راضی ہو جائیں. لائک کرو تو کیوں لائک کیا، لائک نہ کرو تو کیوں لائک نہیں کیا. یہ دنیا ہوتی ہے نا کسی بات پر راضی ہونے والی نہیں ہے. تو اللہ کو راضی کرنا آسان ہے. کیوں اللہ کو راضی کرنا آسان ہے؟ ایک نتیجہ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. دعا کومیل میں یا سری رضا. کیا مطلب ہے یا سری رضا کا؟ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ اے ایک سجدے پر راضی ہو جانے والے، اے ایک صدقے پر راضی ہو جانے والے، اے ایک توبہ پر راضی ہو جانے والے، اے ایک نیت کے بدلنے پر راضی ہو جانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ میں ہر ایک کے ایک واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صدقے کے ذریعے سے کسی کی جان کو بچا لیا ہے. ایک سجدے پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیت کو بدل دیا، اس کے دل کی حالتوں کو بدل دیا ہے. ایک انفاق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی زندگی کو بدل دیا. وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنی رضایت کے لیے، کوئی میرا بندہ یہ کام انجام دے تو مجھ سے راضی ہو جاؤ. یا سری الرضا، بہت جلد اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے. مشہور جملہ ہے کہ اگر 100 مرتبہ بھی اللہ کہتا اپنے بندے سے، اگر 100 مرتبہ بھی تو نے توبہ کو توڑ دیا ہے پھر لوٹ کر آ کہ میں نے کبھی اپنے دروازہ توبہ کا بند نہیں کیا ہے. بند نہیں کیا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو ہماری اپنے عطا کردہ نعمتوں کو بند کیا ہے اور نہ توبہ کا دروازہ. صحیفہ سجادیہ میں ہے مولا فرماتے پروردگار سارے دروازے بند کر دیتا اور ایک توبہ کا دروازہ تو نے جو کھلا رکھا ہے وہی دروازہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. لوٹ کر 100 مرتبہ اگر تو نے توبہ کو توڑ بھی دیا ہے تو نا امید نہ ہونا، لوٹ کر آنا. گفتگو ہو رہی تھی مومنین کے درمیان کہ بہترین آیتیں قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں، لیکن مولا کائنات فرماتے بہترین آیت جو میری زندگی میں مجھے بہت پسند ہے. کبھی کبھار آیت کو بندہ بہت پسند کرتا ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ مولا فرماتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے رسول میرے بندوں سے کہہ دو، جن لوگوں نے میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وہ لوٹ کر آئیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے. کیوں مایوس نہ ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ اکبر. یہ جمیعا کا لفظ ہمیں امید دلا دیتا، ہوپ دلا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، بہت جلد راضی ہو جاتا ہوں. اللہ راضی ہو جاتا ہے. کیا میں بھی اللہ سے راضی ہوتا ہوں؟ یہ کوشچن مارک ہے. میری زندگی پوری نعمتوں سے بھر جائے، میں کہتا ہوں پروردگار کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے. میں بندے سے اللہ سے راضی نہیں ہوتا، اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے. ساری دنیا مجھے دے دی جائے، بندہ کہتا پروردگار کچھ اور چاہیے. اور چاہیے جو ہے انسان کی زندگی کو رضایت سے
یہ دور کر دیتے ہیں. دونوں صفتیں چاہیے, ٹو وے ہے رضایت, ہم راضی اللہ سے ہو اور اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے. میں کب راضی ہو سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ جب میرا اللہ پر بھروسہ ہو. اللہ پروردگار تو نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے, میں راضی ہوں. کربلا کو ہم اس لیے سلام کرتے ہیں, ہاتھ میں بچے کا جنازہ لے کر حسین نے کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, پروردگار میں راضی ہوں, میں راضی ہوں. یہ وہ پیغام ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. کیوں کربلا نمونہ ہے ہمارے لیے, کیوں اسوہ ہے؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. کہاں ڈھونڈے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو؟ اگر سننا چاہتے ہیں آپ تو ایک صلوات کا سہارا دیجیے گا. کہ اللہ کی رضا کو تلاش کرے. کہاں ہے اللہ کی رضا؟ جی کچھ چیزوں میں ہے اللہ کی رضا, کچھ پرسنالٹیز میں ہے اللہ کی رضا. غور کیجیے گا, کچھ صفات میں ہے اللہ کی رضا, کچھ پرسنالٹیز میں ہے اللہ کی رضا. صفات میں کہاں پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جہاں پر رضا کی گفتگو ہے, امام فرماتے ہیں پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, غور کیجیے گا اس حدیث کی طرف. امام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے تین چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے, تم اسے ڈھونڈنا پڑے گا, تلاش کرنا پڑے گا. تین چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے. پہلی چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا کے رکھا ہے, عذاب کو گناہوں میں چھپا کے رکھا ہے. تو کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام نہ دینا. یہ چھوٹا گناہ ہے, یہ نہ دیکھو گناہ چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا, دیکھو کس کی مخالفت ہو رہی ہے. اگر اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے وہ چھوٹا گناہ بھی بڑا ہی ہوگا. کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام نہ دینا. دوسرے, امام فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا کے رکھا ہے, تو لہٰذا کسی بھی نیک کام کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دینا. گناہ کو انجام نہ دینا, نیکیوں کو چھوڑ نہ دینا. یہ چھوٹی نیکی ہے نہیں, اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو سکتا ہے جس نیکی کو تم چھوٹی سمجھ کر ترک کر رہے ہو, اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو چھپا کے رکھا, اپنی مرضی کو چھپا کے رکھا, اسے انجام دینا. کوئی نیکی, مومن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مومن کوئی نیکی زمین پر رہنے نہیں دیتا. جو کام ملے, بعض لوگ کہتے ہیں نا اخلاص کی نشانی کیا ہے, واٹ از دا سائن آف دا سنسیئرٹی؟ سنسیئرٹی یہ کہ جو کام کوئی نہیں کر, ایک علامت بتا رہا ہوں میں, جو کام کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کام کرتے چلے جاؤ, اللہ تمہارے دل کو پاک کرتا چلا جاتا ہے. ہماری قوم میں سب کو لیڈر بننا ہے. نمبر 2 پوزیشن میں کوئی آنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ نمبر 3rd پوزیشن میں, 4th پوزیشن میں کوئی آنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ سنسیئرٹی کی ایک نشانی ہے جو کام ملے وہ کرتے چلے جاؤ, چاہے دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو. اگر کام ملتا چلا جائے, کرتے چلے جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سنسیئرٹی خود بخود عطا کرے گا, نیت کو قبول کر لے گا, اسے بلندی عطا کرے گا. کتنے لوگوں نے رات کے اندھیرے میں کام کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام کر دیا. نہیں, ہمیں کیا پتا کہ ہم نے دیکھا ہے چوتھے امام نے رات کے اندھیرے میں روٹیاں تقسیم کی تھی, کہ کسی نے ریکارڈ کیا ہے, کسی نے تصویر لی ہے, کسی نے ویڈیو بنایا ہے. آپ نے رات کے اندھیرے میں روٹیاں تقسیم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس کام کو تاریخ کا حصہ بنا دیا. کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اتنا تو بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہ کرنا, نیکیاں انجام دیتے چلے جاؤ, اللہ تم سے راضی ہوتا چلا جائے گا. تیسرا جملہ بھی کہہ دوں, امام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کو, محبوب بندے کو لوگوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے. کسی بھی بندے کی ڈس ریسپیکٹ نہ کرنا, جس کا تم احترام نہیں کر رہے ہو سکتا ہے وہی تمہارے درمیان اللہ کا بندہ ہو, وہی اللہ کا بندہ ہو. جس کی ڈس ریسپیکٹ کی ہے میں نے, ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ. پتہ اس وقت چلے گا جب پردے ہٹا لیے جائیں گے. تو اللہ کی رضا کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ کی رضا نیکیوں کے دائرے میں ڈھونڈوں. اللہ راضی ہو جائے تو زندگی سنور جاتی ہے. جنت سے بڑی نعمت کا نام ہے, کون سی نعمت ہے جنت سے بڑی؟
جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے کیا؟ ہماری تو پوری زندگی جنت کے نام سے گزرتی ہے. کیا ملے گا جی، جنت میں کیا ملے گا، اسی تصور میں ہم زندگی گزارتے ہیں. اگر وعدہ جنت نہ ہو، وعدہ حور نہ ہو، تو سجدہ کون کرے گا؟ جی، یہ خاتون نے مولانا سے شکایت کی، میرے صاحب کو، میرے ہسبینڈ کو تھوڑا نصیحت کریں، ادھر ادھر بھاگتا بہت ہے. تو مولانا نے اس کو بلایا اور نصیحت کی. جی، پرسوں نعرہ لگا رہے تھے، دیکھیں آج کون نعرہ لگاتا ہے. مولانا نے نصیحت کی، بندہ اچھا ہو گیا، داڑھی رکھ لی، سجدوں پر سجدے، سجدوں پر سجدے، سجدوں پر سجدے. کچھ مدت کے بعد خاتون پھر آئی، کہ مولانا تھوڑا نصیحت کیجئے گا. تو مولانا نے پوچھا اب کیا ہوا؟ وہ تو مومن بندہ ہے، وہ تو عبادت گزار ہے، اول وقت پہ آتا ہے، پہلی صف میں کھڑا رہتا ہے. کہا نہیں مولانا، اب تو وہ حوروں کے چکر میں ہے، اب تو وہ حوروں کے چکر میں ہے. ذہن میں حور بیٹھی ہوئی ہے کہ اتنی عبادت کریں گے تو یہ ملے گا. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا قرآن مجید میں، یہ کام کرو گے تو ہم تمہیں جنت عطا کریں گے. جنت کے تصور میں انسان عبادت کرتا ہے، انعام کے تصور میں مراتب ہیں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اور مراتب اور ہیں. مراتب جنت کے تصور میں عبادت کرنے والے یہ پہلے سیکنڈ سٹیج والے لوگ ہوتے ہیں. فرسٹ سٹیج جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں. اس سے بڑا مرحلہ کچھ اور بھی ہے، جو صرف خدا کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں. نہج البلاغہ میں ایک جملہ میں اپنی خطابت کے انداز میں کہتا ہوں، مولا کائنات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، پروردگار تو سجدے کا حکم نہ بھی دیتا تو علی اتنی نعمتیں لے چکا ہے کہ سجدوں پر سجدے کرتا چلا جا. سجدے کا حکم اس نے دیا ہے، تو میں لوگ سجدہ کر رہے ہیں، سجدے کا حکم نہ بھی ہوتا تو علی سجدہ کرتا. یہ عبادت ہے، یہ عبادت کا تصور لائق عبادت اللہ کو سمجھ کر کرے. اور جنت کا تصور ہے، جنت میں جانا ہے، انعام ہے تو انعام ہے. لیکن جنت میں جب مومن پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتا ہے صاحبان ایمان سے، کیا تم راضی ہو؟ واٹس دا آنسر؟ جی، مومن دیکھیں جنت پہنچے گا، کیا تم راضی ہو جنت کی نعمتیں لینے کے بعد؟ مومنین کہیں گے پروردگار تو راضی ہو جائے تو وہ رضایت جنت سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بڑی نعمت. رضوان من اللہ اکبر، جنت سے بڑی نعمت کا نام ہے اللہ کی رضا، کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ پسند کر لے ہمارے وجود کو، ہمارے جنت میں آنے کو اللہ پسند کر لے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے. سکون مسجد میں ہے، جنت میں ہے. چلیے مولا کائنات سے پوچھتے ہیں، یا امیر المومنین، آپ کو مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے یا جنت میں جانا؟ دو چیزیں ہو، ایک طرف مسجد ہو، ایک دوسری طرف جنت ہو. مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے. صحابی نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنا اس کی مرضی ہے، جنت میں جانا میری خواہش ہے. جب میری خواہش اور اس کی خواہش میں ٹکراؤ ہو تو پہلے اس کی خواہش ہے پھر میری خواہش ہے، پہلے اس کی مرضی ہے اس کے بعد میری مرضی ہے. پہلے اس کی مرضی کو پورا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابل میں میری مرضی کو پورا کر دے گا. میں مسجد جاتا چلا جاؤں، وہ مجھے جنت عطا کرتا چلا جائے گا. جب علی نے یہ اعلان کیا کہ پہلے اس کی مرضی اس کے بعد میری مرضی ہے، تو شب ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا علی وہ نفس مجھے دے دو اور میری مرضی بھی لے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی، فضیلت کا جملہ آپ تک نہیں پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا علی وہ نفس مجھے چاہیے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیتا ہے. یا وہ مجھے نفس چاہیے. کیا دے گا پروردگار؟ میرا نفس لے کر. وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نفس لے کر اپنی مرضی اسے عطا کرے گا. اس کے نفس سے اللہ راضی ہو جائے گا جس سے اللہ نے اپنی رضایت کا اعلان کیا ہے. اس ذات بابرکت کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. خوبصورت ہے نا نفس. یہ نفس کتنا خوبصورت ہے. تو فضائل کے کچھ ابھی بتا دوں آپ کو. شب ہجرت در حقیقت مولا کائنات نے اپنی خواہش اور اپنی مرضی کو قربان کر دیا. کبھی اللہ کے لیے مسجد اور جنت، کبھی رسول کے لیے.
رسول نے کہا یا علی کیا میرے بستر پہ سو جاؤ گے؟ تو مولا علی نے کیا پوچھا؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ شجاع تھے مولا کائنات، بہادر تھے، بچپن میں پیغمبر اسلام کی حفاظت کر چکے تھے، کہہ سکتے تھے پیغمبر اسلام یا رسول اللہ آپ لیٹ جائیے، میں حفاظت کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ کیا علی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا علی شجاع نہیں تھے؟ کیا پیغمبر اسلام کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ رسول کی زبان پر لفظ نکلا تھا سو جاؤ گے، علی ابن ابی طالب نے اپنی شجاعت کو رسول کی اطاعت پر قربان کر دیا۔ اس لفظ کو رسول کو بدلنے نہیں دیا کہ رسول بدل دے لفظ۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ علی سے سیکھو۔ رسول کی سیرت پر عمل کسے کہتے ہیں؟ علی سے سیکھو۔ یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا سو جاؤ گے، علی سو جائے گا۔ اپنی شجاعت کو رسالت مآب کی اطاعت پر قربان کر دیا۔ یہ اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ علی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرو، رات بھر علی کے بدن کی حفاظت کرو۔ فرشتے آسمان سے آ رہے حفاظت مولا کائنات کے لیے۔ اس میں جوش مالی آبادی نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، مسدس کی بند کہی تھی، بڑا خوبصورت بند ہے۔ جس روز مدینے کو سدھارے تھے پیمبر، جی سن لیجئے گا، رٹ کے آیا ہوں۔ جس روز مدینے کو سدھارے تھے پیمبر، اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں نا یہ رشتہ داریاں کیا کرتی ہیں، جی یہ ماں باپ کے رشتے ہمارے کیا کام آتے ہیں، یہ بھائی بہن کے رشتے ہمارے کیا کام آئیں گے۔ میرے عزیزو، وقت پڑنے پر یہی رشتے کام آتے ہیں، وقت پڑنے پر یہی رشتے کام آتے ہیں۔ لوگ تو انا للہ کہنے میں ایکسپرٹ ہیں۔ فیس بک کے 5 دوست، 5000 دوست، فیس بک کے کتنے دوست ہیں؟ 5000 فرینڈس۔ جب دم نکلے، مصیبت میں آئے، کوئی ایک بھی فون ریسیو کرنے والا نہیں ملے گا۔ ہزاروں لوگ لائک کریں گے، لیکن جب پریشانی ہوگی تو کوئی بھی ہماری مدد کے لیے آنے والا نہیں۔ وہی 4 لوگ آئیں گے جو میرے رشتہ دار ہیں، وہی لوگ آئیں گے۔ یہ رشتے بہت کام آتے ہیں، لیکن زمانہ بڑھ گیا ہے، کہتے ہیں گلوبل ولیج، ترقی ہو گئی۔ ممکن ہے ویپنز میں ترقی ہوئی ہو، ممکن ہے ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی ہو، ممکن ہے کسی دنیاوی امور میں ترقی ہوئی ہو، مجھے نہیں پتا کہ رشتہ داریوں کو مضبوط بنانے میں ترقی ہوئی ہو۔ جتنے ہم ترقی یافتہ کہلائے، اتنے ہی ہمارا ذہن، ہماری فکر، ہماری سوچ لمیٹیڈ ہو گئی۔ جوش مالی آبادی دوسری جگہ پر کہتے ہیں بھائی ہے کہ بھائی کو پہچانتا نہیں، اب بھائی ہے کہ بھائی کو پہچانتا نہیں، ایک دوسرے کو دوست بھی گردانتا نہیں۔ ہم ایک کوکھ سے ہیں، کوئی مانتا نہیں۔ ہم ایک ماں کے بچے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم ایک کوکھ سے ہیں، کوئی مانتا نہیں۔ ارباب آشتی ہم تن جنگ ہو گئے، ہم جس قدر وسیع ہوئے تنگ ہو گئے۔ مارس پر جانے کی باتیں ہیں، پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ چاند کی دنیا میں گھر خریدنے کا پلان ہے، میرا نزدیک ترین رشتہ دار بے گھر ہے، اس کے گھر کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ چاند پہ دنیا میں زمین خریدنے والوں، کم از کم اپنے رشتہ داروں کا تو خیال کر لو، جو تمہارے دروازے، تمہاری کمپاؤنڈ کے وال سے اس کی کمپاؤنڈ کی وال ملتی ہے۔ اب بھائی ہے کہ بھائی کو پہچانتا نہیں۔ مصیبت میں کام آئے تو رشتہ دار کام آئے۔ اگر ابو طالب و خدیجہ پیغمبر اسلام کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو پیغمبر اسلام کا انقلاب شروع ہی نہ ہوتا۔ بڑی ہمت کے ساتھ یہ جملات کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ رشتہ داروں کا خیال کرو۔ ایمان اس کے بغیر نہ شروع ہوتا ہے، نہ آگے بڑھتا ہے، اور نہ معراج کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ سوری ٹو سے دیٹ۔ جی جس روز مدینے کو سدھارے تھے پیمبر، کون کام آیا پیغمبر اسلام کے؟ اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر، جی سوتا تھا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر، جی تلواروں کی چمک تھی، دشمن کھڑے ہوئے تھے، یقین تھا کہ وہ اٹیک کرنے والے، پورا عرب، پورا مکہ ٹوٹ پڑا تھا۔ سوتا تھا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر۔ دنیا میں کوئی ایسا جری ہو نہیں سکتا جس طرح علی سوئے تھے، کوئی سو نہیں سکتا ہے۔
کہتے ہیں مولا کائنات سے پوچھا گیا بہترین نیند جس رات میں آپ کو آئی وہ کون سی رات ہے؟ کہا شب ہجرت کی رات. بڑے اطمینان سے مولا کائنات سو گئے. وہ نیند مولا کائنات کی اطاعت کا نتیجہ تھا. مولا کائنات کی اطاعت، وہ نفس اتنا پاکیزہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا علی مرضی لے جا. جہاں مرضی آ جاتی ہے وہ سکون آ جاتا ہے. جہاں مرضی آ جاتی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہاں اطمینان ہے، سکون ہے. سکون کی دلیل کیا ہے مولانا؟ آپ کیسے کریں اطمینان تھا؟ مولا کائنات کو دیکھو، نیند سے اٹھنے کے بعد، بستر سے اٹھنے کے بعد علی نے کیا کام کیا ہے. تاریخ اسلام کا پہلا شکر کا سجدہ جسے ریکارڈ کیا گیا ہے وہ شب ہجرت کی صبح مولا کائنات جب اٹھے تو سجدہ کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے علی کو اس قابل بنایا کہ بستر پر سو کر رسول کی جان کی نجات بنا لے، رسول کی حفاظت کر لے. تیرا شکر ہے. وہ شکر کا سجدہ ہے. شکر کا سجدہ سکون کی منزل میں کیا جاتا ہے، اضطراب کی منزل میں نہیں کیا جاتا، سکون کی منزل میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہ نعمت، وہ رضا حاصل کرو. کہاں حاصل کروں؟ نیکیوں کا سفر تمہارے سامنے ہے، اطاعت کا سفر تمہارے سامنے. وہ سفر کرتے چلے جاؤ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. بات کو سمیٹ دو، کچھ صفاتوں میں صفات رضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور کچھ شخصیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو چھپا کے رکھا ہے. خانہ کعبہ کی طرف قبلہ موڑ دیا گیا. بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا، بیت المقدس قبلہ تھا، قبلہ اول. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے رسول مڑ جاؤ، حالت نماز میں مڑ جاؤ. کس کی طرف؟ کعبے کی طرف. کیوں مڑ جائیں؟ اس لیے اے رسول تمہاری خواہش تھی، تمہاری خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. ہم نے تمہاری خواہش کو پورا کر دیا، ہم نے قبلے کو بدل ڈالا. پروردگار کیوں بدل ڈالا تو؟ تاکہ میرا رسول راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اے رسول تو راضی ہو جائے، میں نے قبلے کو بدل دیا ہے. اور اس کے بعد ہے سورہ ضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے رسول ہم تمہیں بہترین، بہت جلد ایسی نعمت عطا کریں گے جس کے ملنے کے بعد تو راضی ہو جائے گا. بس کامنٹر کہتے ہیں لفظ سے لفظ ملاؤ تو ہمارے سامنے سورہ جو آ جاتا ہے وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ. اے رسول ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے تو تم راضی ہو جاؤ گے. وہ کوثر کون ہے؟ وجود بابرکت شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وہ وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرنے کے بعد اے رسول تم راضی ہو جاؤ گے. رضایت کی نشانی کیا ہے؟ وہ نعمت ملنے کے بعد اے رسول فصلی لربک وانحر. اب 2 رکعت نماز شکر کی ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے، تمہیں کوثر عطا کی ہے. جی سورہ مزمل میں، پتہ نہیں میرا وقت ہو گیا، سورہ مزمل میں، سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے عبادت کم کرو. اے رسول دن میں کام کرنے ہیں، لیکن فاطمہ کو عطا کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اے رسول 2 رکعت نماز ایکسٹرا پڑھو. اس لیے کہ فاطمہ کی جیسی نعمت ہر کس و ناکس کو نہیں دی جاتی. اس کے لیے رسول سا باپ چاہیے اور خدیجہ جیسی ماں چاہیے ہوتا ہے. ہر ایک اٹھا نہیں سکتا نا، ظرف بلند ہو تو وہ نعمت لے سکے. ہر ایک فاطمہ کی ماں نہیں بن سکتی ہے، ہر ایک کوئی فاطمہ کا باپ نہیں بن سکتا. اس ظرف چاہیے، اس ظرف بلند ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظرف میں وہ نعمت عطا کرے گا جس کے ملنے کے بعد اللہ کہہ رہا 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. فصلی لربک وانحر. وانحر یعنی قربانی دو، خوشی کا اظہار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فاطمہ عطا کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہر یعنی گردن. تکبیر بلند کرو، آواز جب ہاتھوں کو بلند کرنا، ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا. اللہ اکبر. کیوں اللہ اکبر؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فاطمہ عطا کیا ہے. یہ کتنی خوبصورت ہے آیات کریمہ میرے عزیزو. جی رضا کہاں رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ وجود بابرکت فاطمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو رکھا ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے. جو فاطمہ کو راضی کرے گا اللہ اس سے راضی ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا. رضا اللہ فی رضا الفاطمہ.
اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی فاطمہ کے راضی ہونے میں ہے۔ ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کہاں بتا رہا ہے؟ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، معتبر حدیث ہے کہ رضا فاطمہ رضا پروردگار ہے۔ جو فاطمہ کو راضی کرے گا وہ رسول کو راضی کرے گا، جو رسول کو راضی کرے گا وہ اللہ کو راضی کرے گا۔ یہ توکل کا دوسرا مرحلہ تھا، کنٹینیو کریں گے ہم انشاءاللہ۔ فاطمہ راضی ہوں گی، کیسے راضی ہوں گی فاطمہ کیسے راضی ہوں گی؟ جو ولایت کے راستے پر چلے گا، جو امامت کو ایکسپٹ کرے گا، فاطمہ اس سے راضی ہوں گی۔ اس لیے کہ فاطمہ نے ولایت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ولایت، دا فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت امام علی علیہ السلام۔ لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ ابھی رسول کا کفن میلا تک نہ ہوا، رسول کی بیٹی کے دروازے پر لکڑیاں جمع کر دی۔ آنے والے نے کہا ہم آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ نے پوچھا کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں حسن و حسین رہتے؟ جرت اتنی بڑھ گئی کہ ہاں ہم اس گھر کو بھی آگ لگا دیں گے جہاں حسن و حسین رہتے۔ فاطمہ کا گھر جلا دیا گیا، جلتا ہوا دروازہ زینب کی نگاہوں کے سامنے فاطمہ کے پہلو پر گرا دیا گیا۔ ایک لمحے میں فاطمہ کے گھر میں شام غریباں کا منظر تھا۔ ایک لمحے میں فاطمہ کے گھر میں شام غریباں کا منظر، شام غریباں کا منظر کیسا ہے وہ فاطمہ کے گھر میں نظر آیا۔ آگ بھی تھی یہاں پر، تازیانہ بھی تھا یہاں پر، معذرت چاہتی ہے جملہ کہہ رہا ہوں، درد بھرا جملہ ہے، تماچا بھی تھا یہاں پر، اور بچوں کی شہادت بھی تھی یہاں پر۔ ایک رائٹر ہے میر شجاعی، اس نے کتاب لکھی ہے کشتی پہلو گرفتہ، ٹوٹی ہوئی کشتی جس کی پہلو شکستہ ہے۔ فاطمہ کشتی نجات ہے، لیکن اس کشتی پر پہلو پر دروازہ گرایا گیا، پر کشتی ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب فاطمہ کی مصیبت پر ڈالی گئی ہے مصیبت، تو زینب کبریٰ نے اپنے تصور میں فاطمہ سے گفتگو کی ہے۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں خیمے جلائے جائیں گے، میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا گھر بھی جل رہا ہے۔ اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں تازیانے مارے جائیں گے، اماں میں دیکھ رہی ہوں آپ کے ہاتھ پر تازیانہ لگایا گیا۔ اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں تماچے لگیں گے، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا رخسار بھی نیلا ہے۔ اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں بچے شہید ہوں گے، اماں میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں بھی میرا بھائی محسن شہید ہو گیا۔ اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں گلوں میں رسن باندھی جائے گی، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بابا علی کے گلے میں رسن ہے۔ اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، اماں میں دیکھ رہی ہوں کہ گھر میں آگ لگی ہے لیکن ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تصور میں جب سوال کیا زینب نے، شہزادی نے تصور میں جواب دیا بیٹی تو نے صحیح کہا، کربلا مصیبتوں کی انتہا ہے، مدینہ مصیبت کی ابتدا ہے۔ یہاں ایک گھر جلا تھا، وہاں کئی گھر جلیں گے، یا ایک تازیانہ لگا ہے وہاں کئی تازیانے لگیں گے، یا ایک تماچا لگا ہے وہاں کئی تماچے لگیں گے، یا ایک بچہ شہید ہوا ہے وہاں کئی بچے شہید ہوں گے، وہاں ایک گلے میں رسن ہے یہاں اور وہاں 12 گلے ہوں گے اور ایک رسن ہوگی۔ اے زینب یہ مدینہ ہے مصیبت کی ابتدا، لیکن کربلا مصیبت کی انتہا ہے، لیکن ایک مصیبت تجھ سے مخصوص ہے زینب، وہ زہرا کی مصیبت نہیں ہے۔ جب مدینے کی مسجد نبوی کے قریب جب فاطمہ بال بکھرنے کی بات کرے گی، مسجد نبی کی دیواریں بلند ہو جائیں گی، لیکن زینب تو ام المصائب ہے، ارے چادریں چھینی جائیں گی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بے مخنا چادر نامحرموں کے در۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسین.